بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ذی الحجہ میں ذکر کی فضیلت بتائیں گے۔ دنیا کے افضل ترین دن 2 ماہ قبل ہم نے ایام معدودات رمضان کریم کو الوداع کیا ہے۔ اب ہم ایام معلومات میں ہیں، جس سے بھی ایام معدودات میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کسی اعمال میں وہ پیچھے رہ گیا ہو، تو ان دنوں میں وہ سبقت لے جا سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ ذکر و شکر کے ذریعے، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرط کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب اس وقت بھی خالی نہیں ہے۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر تک ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے، صدقہ و حج کیا ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال بار بار دہرایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، صلہ، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ مستدرک حاکم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ پہنچائے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے گی۔ جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں وظائف کرتے ہیں، وہ صرف اس کلمے لا الہ الا اللہ کو ہی اپنا وظیفہ بنائیں تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ یا رحمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی خیر ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دیں۔ ماننے والوں کو کلمے والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والوں کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ مسند احمد۔ عزتوں والا، شان و شوکت والا کلمہ پڑھنے والے کو بھی اللہ رب العزت شان دیں گے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابن شمسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان کے پاس آخری وقت میں موجود تھے، وہ زاروں کی طرح رو رہے تھے اور وہ دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہا، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت بھی پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج بھی پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بھر کر بھی دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کے متوالی اور ذمہ دار بنے اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔
یعنی یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی شور کرنے والی نہ جائے۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے پاس اتنی دیر ضرور ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کا گوشت ذبح کر کے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ طبرانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے، وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس سے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اسی طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانے سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ آتا ہے۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا ہے کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اس سے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو جائے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، تیسرا یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو اور ایسی اذیت ہو کہ جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کی اور اس کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ کے لیے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کا کون سا کڑا زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ بہقی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک مبارکباد ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار یعنی بار بار مبارک ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے یؤمن بالغیب تک پڑھا۔ ترجمہ علم، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مستدرک حاکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ مسند احمد۔ ویورز، ان تمام احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان دنیا کے افضل ترین دنوں میں زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ اور تکبیرات کا اہتمام کیجیے، جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ ذکر و شکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔